بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، چند لمحات ہم نے مل کر بیٹھنا ہے۔ جب بھی اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا اللہ والوں کا ذکر آئے، اپنی زبان پر سبحان اللہ لا کر اپنے گند کو صاف کیا کرو۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے پاک ہستیوں کا ذکر ہو اور اس کی زبان پر سبحان اللہ نہ آئے اور من کی پلیتی نہ صاف ہو۔ آج میں نے جن ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے عظمت اہل بیت کو بیان فرمایا۔ توجہ سے سن، اللہ نے عظمت اہل بیت کو بیان فرمایا۔ جب عظمت اہل بیت کو فرمانے سے پہلے، ارشاد کرنے سے پہلے، اللہ نے پہلا لفظ جو رکھا وہ ہے انما۔ یہ مخصوص الفاظ مخصوص مقام پر بولا جاتا ہے۔ انما جہاں آ جائے وہ چیز غیر کے ساتھ ملتی نہیں۔ جہاں انما آ جائے
وہ چیز غیر کے ساتھ ملتی نہیں، جن کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ بھی غیر کے ساتھ ملتے نہیں۔ انما، علم کی باتیں بھی سن لیا کرو۔ انما کلمہ حصر ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ حصر کہتے ہیں بند کرنے کو، حصر کہتے ہیں بند کرنے کو۔ جیسا کہ کوئی عامل بیٹھتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد ایک احصار کھینچ لیتا ہے، اپنے ارد گرد ایک احصار کھینچ لیتا ہے، تو اللہ نے بھی اہل بیت اطہار کے ارد گرد ایک انما کا احصار کھینچ دیا ہے۔ اللہ نے بھی اہل بیت اطہار کے ارد گرد احصار کھینچ دیا ہے، تو معلوم ہوا، توجہ سے سن، تو معلوم ہوا کہ انما جو ہے یہ احصار ہے، انما احصار ہے، جیسا کہ وہ عامل آثار بناتا ہے اپنے ارد گرد۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے احصار کا؟ احصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر والا باہر نہیں جا سکتا، باہر والا اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کے ارد گرد احصار کھینچ دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ مختلف مقامات پر لفظ انما جہاں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو انما کی سمجھ آ جائے، کہ انما کی اہمیت کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان۔ شیطانی عمل بہت ہے، لیکن جیسا جوا اور شراب شیطانی عمل ہے۔ توجہ کر، توجہ نہیں کر رہا تو سبحان اللہ، مہمان ہے اس لیے احترام ہے۔ دیکھ، میری طرف دیکھ، شیطانی عمل بہت ہے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ تمہیں ساتھ لے کر نہ چلوں۔ بعض مہمانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ محفل میں بیٹھنا ہے یا بات کرنی یا نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے شیطانی عمل بہت ہیں، لیکن جیسا جوا اور شراب شیطانی عمل ہے، ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں۔ جیسا جوا اور شراب شیطانی عمل ہے، ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہا حرام اور بھی بہت ہے، لیکن جیسا مردار خنزیر حرام ہے ایسا کوئی اور حرام نہیں۔ انما المشرکون نجس، نجاستیں اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسی شرک نجاست ہے، جیسی شرک نجاست ہے ایسی کی اور شرک جیسی نجاست، بلند آواز سے کہے، شرک جیسی اور نجاست نہیں۔
انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ، بشر اور بھی بہت ہیں لیکن جیسے سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ایسا کوئی اور بشر نہیں۔ اللہ اکبر۔ انما، قرآن سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا ولی اور بھی بہت ہے لیکن جیسا اللہ ولی ہے، جیسا اللہ ولی ہے۔ فارسی میں ولی کو یار کہتے ہیں، اردو میں دوست کہتے ہیں۔ جیسا اللہ ولی ہے اور اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ ولی ہے اور اللہ کا رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دیتا ہے، ان تینوں جیسا ولی اور بھی بہت ہے لیکن ان تینوں جیسا کوئی ولی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا پاک اور بھی بہت ہے، پاک اور بھی بہت ہے لیکن جیسے پنج تن پاک ہے ایسا کوئی اور پاک نہیں۔ اب آپ سمجھے، انما کو کچھ سمجھے، جیسے وہ پنج تن پاک ہے ایسا کوئی اور پاک نہیں۔ تو پھر ذوق کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جندہ پنج تن نال، گڑا میرا بیٹھا ہے تاڑا نہیں بیٹھا ہے۔ جندہ پنج تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے تے اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا ہونا بیڑا۔ اب فرقے والوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کہتے پنج تن پاک کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے اس کے شان نزول کو دیکھنا ہوگا۔ تفسیر در منصور میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ رقم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے مریدوں کا جب نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے اپنے گناہ معاف کرا لیا کر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے نازل ہوئی، اول میرے لیے، دو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے، حضرت حسن علیہ السلام کے لیے، حضرت حسین علیہ السلام کے لیے۔
مسلم شریف میں حدیث کی معتبر کتاب ہے مسلم شریف، اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنے چادر میں لے لیا۔ حضرت حسین پاک آئے، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، ان کو بھی چادر میں لے لیا، چادر میں لے لیا۔ اور آیت کون سی پڑھی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی، میرے پیغمبر نے پڑھ کر سنایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب پیتن پاک مسلم شریف کی حدیث کے مطابق چادر تطہیر کے نیچے تھے۔ کون کون نیچے تھے؟ سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام اس چادر کے نیچے تھے۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، مسلم شریف کی حدیث۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں، پھر دیکھیں چادر کے نیچے کون ہے۔ پانچ تن تمہیں نظر آئیں گے، تو اس لیے ذوق کے لیے کہتے نا کہ جندہ پانچ تن نال پیار لے، جندہ پانچ تن نال اندے کلمے تے اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا ہونا بیڑا۔ ہر چیز کی بنیاد دیکھی جاتی ہے۔ کسی قبیلے کو دیکھنا ہو تو اس کے شجرہ نسب کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ قبیلے جو ہے یہ قد کاٹ پہچان کے لیے ہے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ تمام مفسرین، تمام مکاتب فکر کہ تمام اہل حق جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد جو ہے وہ سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار کی ذات ہے، نور من نور اللہ، آپ کا نور اللہ کا نور ہے۔ علامہ ابن حجر مکی جو مکہ کے امام رہے ہیں، آپ الصواحق المحرکہ میں اور مشکات میں رقم ہے کہ سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، کہا وہ مجھ سے ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا کہ وہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضرت حسن
علیہ السلام کے متعلق کہا وہ مجھ سے ہے، حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ مجھ سے ہے، معلوم ہوا کہا علی بھی میرا ہے، فاطمہ بھی میری، حسن بھی میرا، حسین بھی میرا۔ آپ ہے من اللہ نور، اللہ کے نور سے، اور یہ 4 شخصیتیں ہیں میرے مصطفیٰ کے نور سے۔ یہ 4 شخصیتیں ہیں، آپ اللہ کے نور سے اور یہ نور مصطفیٰ سے۔ یہ 5 جو ہے یہی تو مقصود کائنات ہے۔ زرقانی المواہب میں آتا ہے، رب کہتا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتا، محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا یہ پنجت تن پاک جو ہے یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خاں بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک شعر میں کہا کہ ایت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، ایت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ترمذی شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر شان والی ہے۔ ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو سبحان اللہ کہہ کے مان کی صفائی کر۔ ایک میری اہل بیت، ایک قرآن، یہ آپس میں اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت والے دن مجھے وہاں جب میں پانی پلا رہا ہوگا کوثر پر آ کر یہ مجھے ملیں گے، یہ دونوں وہاں آ کر ملیں گے۔ دیکھتے ہیں میرے جانے کے بعد تم ان سے سلوک کیا کرتے ہو، ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ قرآن سے ہم نے سلوک یہ کیا، قسمیں اٹھانے کے لیے الماری میں رکھ دیا، اہل بیت کو کسی نہ کسی فرقے کے حوالے کر دیا، فرقہ وریت میں چلے گئے، حالانکہ قرآن کے ارشاد کو دیکھنا تھا اور پیغمبر کی سنتوں کو اہل بیت اطہار میں دیکھنا تھا۔ اہل بیت جو ہیں اللہ نے ان کو پاکی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، انما کا معنی کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ اب اللہ کا ارادہ ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر بالرائے نہیں، تفسیر بالقرآن کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کو بنانے کا تو کون کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، کون کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے متعلق کہا
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تو جس سے نجاست دور کر دو، نجاست دور کر دوں، شرک کی نجاست، بدعات کی نجاست، دیگر غلاظتیں، سب نجاستیں دور کر دوں۔ تو انما یرید اللہ، ارادہ ہے، تو جب وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی بات کی، زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، کسی کا ہاضمہ خراب نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے، فاعل جو ہے یہ ازلی ابدی جو ہے، ازلی ابدی ہے۔ جب فاعل ازلی ابدی ہے تو فعل بھی ازلی ابدی ہے۔ جب ارادہ کیا اہل بیت سے نجاست دور کرنے کا، وہ بھی ازلی ابدی ہے۔ یہ کون سے پاک ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو بلند آواز سے کہے، یہ ازل سے پاک ہے، اس کا ارادہ ازل سے ہے، جب وہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، اس نے کیا تو ہو گیا۔ تفسیر روح المعانی میں سرکار دو عالم، ذرا محبت سے نام لائے، زبان سے لائے، تیری زبان پاک ہو، تیرا من پاک ہو، تیرا گند دور ہو جائے۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیا کہا؟ میں اور میری اہل بیت، میری اہل بیت، لکھا کہاں ہوا ہے؟ روح المعانی میں، تفسیر المعانی میں لکھا ہے، فرمایا میں اور میری اہل بیت گناہوں سے پاک ہے۔ گناہوں سے پاک ہے۔ ضمناً میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں، بعض حضرات اہل بیت کا لفظ جو ہے آج بھی استعمال کرتے ہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی کے مطابق اہل بیت اطہار، جن کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں اور میری اہل بیت گناہوں سے پاک ہے، وہ آج کے نہیں، وہی آج کے نہیں، وہی کون؟ سرکار دو عالم، نور مجسم، ذرا ذوق سے کہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، یہ ہے رسول کی اہل بیت، یہ ہے گناہوں سے پاک۔ آگے جو نسل ہے وہ اہل بیت نہیں، اہل بیت وہ ہے جن پر چادر تطہیر نازل ہوئی۔ آگے اہل بیت کی اولاد ہے، ان کی اولاد آگے جو ہے وہ اہل بیت نہیں کہلا سکتی،
یہ اہل بیت ہے۔ آگے ہے اہل بیت کی اولاد، جیسا عمل کریں گے ویسی سزا یا جزا ملے گی، لیکن یہ تو وہ ہے جو پاک ہے، مدینے والے نے مہر لگا دی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ بعض اشتہاروں میں جب میں دیکھتا ہوں بعض ہماری ایسی غلطیاں ہیں جو شروع سے آ رہی ہے۔ بعض اشتہاروں میں جیسا لکھا ہوتا ہے فرزندان توحید، توحید کے پتر، میرے رب کا کوئی پتر نہیں ندی ہے۔ جب رب کا پتر نہیں توحید کا پتر نہ بن۔ اسی طرح اہل بیت اطہار آگے نہیں ہے، آگے اہل بیت اطہار کی اولاد ہے۔ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ کچھ غلطیاں ضمناً میں آپ کو اپنی تقریر کے دوران بتا دیتا ہوں تو معلوم ہوا وہ اہل بیت ہے۔ اب جو ان کی نسل میں ہے وہ اہل بیت نہیں، وہ اہل بیت کی اولاد ہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے سمجھایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ۔ جس کی سمجھ میں ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں نہیں آیا؟ اچھا آ گیا سمجھ۔ تو اب ہے اہل بیت کی اولاد، تو میں تو ذکر کر رہا ہوں اہل بیت کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ذکر جو کر رہا ہوں